الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور بھائیوں اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ خواتین کے لیے الگ سے پروگرام رکھا گیا ہے. اس کی آج کل پہلے سے زیادہ ضرورت پائی جاتی ہے. اس لیے کہ اگر ہماری ماں بہنوں میں دینی جذبہ پیدا ہو جائے تو معاشرے کی اصلاح میں وہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے خواتین میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنی بات منوا سکتی ہیں اور مردوں کے لیے ان کی بات کا ٹالنا آسان نہیں ہوتا ہے. تو جب دنیاوی معاملات میں ان کی بات مانی جا سکتی ہے تو دینی معاملات میں کیوں نہیں مانی جائے گی؟ اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ دین سے دور تھے اور ان کی زندگی غفلتوں میں گزر رہی تھی، لیکن ان کے گھر میں نیک عورت آ گئی، نیک بیوی انہیں مل گئی تو زندگی میں انقلاب آ گیا. بے نمازی نمازی بن گئے، بے روزہ روزے دار بن گئے. جنہوں نے کبھی قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا تھا انہوں نے قرآن پڑھ لیا. تو اگر عورتوں میں دین آئے گا تو مردوں میں بھی دین آئے گا اور نسلوں میں بھی دین باقی رہے گا. اور اس کے برخلاف اگر عورتیں بگڑیں گی تو مرد بھی بگڑیں گے، اور جو بچے ان کی گودوں میں پلیں گے وہ بھی بگڑیں گے. اس لیے ضرورت ہے کہ مردوں کی بھی اصلاح ہو اور ساتھ میں عورتوں کی بھی اصلاح ہو. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ ہفتے میں ایک دن آپ
خالی عورتوں میں بیان فرماتے تھے، اور اس دور میں خاص طور پر عیدین کے موقع پر عیدگاہ میں خواتین بھی جاتی تھیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھ کر آپ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر عورتوں کے مجمع میں تشریف لائے۔ عورتیں پیچھے تھیں اور مرد آگے کی صفوں میں تھے، اور آپ نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا معاشر النساء تصدقنا، کہ اے عورتوں کی جماعت صدقہ خیرات کیا کرو، فإنی أُرِيدُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، فرمایا کہ میں دکھایا گیا ہوں کہ جہنم میں عورتوں کی بہت بڑی تعداد ہے، بھری ہوئی ہے جہنم عورتوں سے، اس لیے صدقہ خیرات کرو تاکہ جہنم سے بچ سکو۔ تو ساری عورتیں جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی یہ بات سنی گھبرا گئی۔ صحابیات تھیں، ان کو خطرہ ہوا کہ ارے ایمان لائے ہم جہنم سے بچنے کے لیے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ جہنم میں ہم ہی زیادہ ہوں گے، یہ تو بہت بڑی خطرے کی بات ہے۔ تو ایک صحابیہ کھڑی ہو گئی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے پوری امت کی طرف سے کہ انہوں نے بر وقت سوال کیا کہ حضرت کیا بات ہے، ہم ہی جہنم میں زیادہ کیوں ہوں گے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تمہاری زبان بہت چلتی ہے قینچی کی طرح، لعن طعن بہت کرتی ہو، یعنی زبان تمہاری بے قابو ہے، اس لیے تمہاری نیکیاں ضائع ہوتی رہیں گی اور برائیاں سر پہ چڑھتی رہیں گی، جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جانا پڑ جائے گا۔ اور فرمایا وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور تم اپنے شوہروں کی ناقدری بہت کرتی ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات ایک شوہر کے ساتھ تم سالوں سال رہتی ہو اور کوئی بات ناگواری کی ہو جاتی ہے تو کہتی ہو ما رأیت منک خیرا قط، آج تک تو مجھے اس گھر میں چین ملا ہی نہیں، ایک منٹ میں اس کی ساری محبتوں کو ٹھکرا دیتی ہو تم، اس لیے بھی تمہیں جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے۔ یہ بات آپ نے کیوں ارشاد فرمائی اور صحابہ نے یہ بات پھر نقل کیوں کی؟ تاکہ آنے والی جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں اور ان دونوں باتوں سے بچیں، زبان قابو میں رکھیں اور شوہروں کی قدر کریں، تو انہیں دنیا میں بھی پرسکون زندگی ملے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اونچا درجہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت سے مرد اور عورت الگ صنفیں بنائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت ہے تو وہ بیچاری
احساس کمتری میں رہیں کہ میں تو عورت ہوں، میں تو بہت کمتر ہوں، میں بہت کمزور ہوں، ایسا کوئی احساس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں ہماری اپنی کوشش کا دخل ہے ہی نہیں۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے نہ مرد بن سکتا ہے نہ عورت بن سکتا ہے، یہ تو وہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے کسی کو مرد بنایا، اسے مرد ہونے پہ خوش رہنا چاہیے، اور جسے عورت بنایا اسے عورت ہونے پر کیا رہنا چاہیے؟ خوش رہنا چاہیے۔ اور یہ بات اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی مرد کا عورتوں کی مشابہت کرنا بھی بہت زیادہ ناپسند ہے، اور کسی عورت کا مردوں کی مشابہت کرنا بھی بہت زیادہ موجب غضب ہے، کیونکہ ایسا کرنے والا مرد یا ایسا کرنے والی عورت گویا اللہ سے بغاوت کر رہی ہے کہ اچھا تم نے ہمیں عورت بنایا، ہم مرد بن کے دکھائیں گے، اور مرد کہہ رہا ہے آپ نے مجھے مرد بنایا، میں عورت بن کے دکھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بہت جلال آتا ہے ایسے شخص پر۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ بہت سے مرد آج کل چوٹی رکھنے لگے، ایک آدمی کو تو ہم پہچانے نہیں، پیچھے سے نظر آ رہا ہے عورت جا رہی ہے، آگے جب چہرہ دیکھا تو پتہ چلا کہ جناب یہ تو مرد ہے، باقاعدہ چوٹی بنی ہوئی پیچھے۔ نوجوان ہیرو بنے ہوئے ہیں، کان میں رنگ ڈالے پھر رہے ہیں، گلے میں چین پہنے پھر رہے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہنے پھر رہے ہیں، اور غضب ہو گیا۔ کتنے مرد آج کل سونے کی انگوٹھی پہنے پھر رہے ہیں، اور اسے بڑا فخر سمجھا جا رہا ہے۔ ایک نوجوان سے کہا کہ بھئی یہ کیا تم نے حماقت کر رکھی؟ تو اب دیکھیے تعویل کیسے کرتے ہیں لوگ۔ کہنے لگے کہ وہ ہمیں بہت سفر میں جانا پڑتا ہے، کہیں جیب ویب کٹ جائے تو چلو یہ انگوٹھی رہے گی تو اسے بیچ باچ کے کام تو چلا لیں گے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چور خالی جیب ہی کاٹے گا اور کچھ نہیں کرے گا، جب لینا ہی ہوگا تو ہو سکتا ہے یہی تمہاری ٹھکائی پٹائی کا سبب بن جائے کہ بھئی آج کل تو سونا ویسے ہی مہنگا ہو رہا ہے، دو چار چیزیں سونے کی پہن لی تو جان پہ آفت آ جائے گی، ہو کس ہوا میں۔ تو آج کل مردوں کو بھی جنون ہے، عورتوں جیسے بال، عورتوں جیسا چہرہ، عورتوں جیسے زیور، اور نئے زمانے کی عورتوں کو بھی جنون ہے، ایسے لباس پہنے جا رہے ہیں جو صرف مردوں کے لیے ہو سکتے ہیں، اور ماڈرن معاشرے میں اسے کوئی برا ہی نہیں سمجھا جاتا کہ عورت مردوں کی طرح رہے۔ اگر اعضاء کی بناوٹ کا اندازہ نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جا رہا ہے کہ جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ ناپسند ہے کہ جب ہم نے تمہیں مرد بنایا تو بھئی مرد بن کے رہو، جب تو عورت بنایا تو عورت بن کے رہو۔ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اور دنیاوی اعتبار سے کام بانٹ دیا ہے۔
دیکھیے دنیا کا سارا نظام جو چلتا ہے وہ تقسیم کار سے چلتا ہے. اگر تقسیم کار نہ ہو تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. فرض کریے کہ ہر آدمی کپڑا بنانے پہ لگ جائے، کوئی جوتا ہی نہ بنائے، سب کپڑے ہی بنا لے، تو چلے گی دنیا؟ ہر آدمی لکڑی کی چیزیں بنانے لگ جائے اور کوئی چیز ہی کوئی نہ بنائے تو کیا دنیا چلے گی؟ دنیا تو چل ہی اس طرح رہی ہے کہ کچھ اس کام پہ لگے ہیں تو کچھ اس کام پہ لگے ہیں، اور ہر ایک دوسرے سے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو دو صنفیں بنائی ہیں، مرد و عورت، ان کے کام بانٹ دیے ہیں قدرتی طور پر. وہ کیا بانٹے ہیں؟ ایک کو وزارت داخلہ دے دی اور ایک کو وزارت خارجہ دے دی کہ بھائی گھر کا انتظام تم دیکھو. یہ ہے ہماری ماؤں بہنوں کا کام. اور باہر کا کام جو ہے وہ مرد حضرات دیکھیں. یہ فطری تقسیم ہے. اب گورنمنٹ آف انڈیا ہے، اس کی ایک ہوم منسٹری ہے، ایک فورن منسٹری ہے. اب بتائیے اگر ہوم منسٹری دخل دینے لگ جائے فورن منسٹری میں اور فورن والے دخل دینے لگ جائیں ہوم میں، یا اس کے سارے کارندے ادھر چلے جائیں اس کے ادھر آ جائیں، تو بتاؤ نظام چلے گا؟ کوئی اسے قبول کرے گا؟ ایسے ہی معاملہ مردوں عورتوں کا ہے. اگر مرد باہر کا کام چھوڑ کے سب گھر بیٹھ جائیں اور عورتیں گھر کا کام چھوڑ کے باہر چلی جائیں، تو سب سے بڑی خرابی یہ پیدا ہوگی کہ زندگی بے سکون ہو جائے گی. زندگی کیا ہو جائے گی؟ بے سکون. کوئی اسے تسلیم کرے یا نہ کرے مگر حقیقت یہی ہے. سکون کب رہے گا؟ جب عورتیں اپنے دائرے میں کام کریں، مرد اپنے دائرے میں کیا ہے؟ کام کریں. ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی عقل کہتی ہے کہ مساوات ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے. آج کل بھی جو جدید ذہن رکھنے والے لوگ ہیں نا، وہ بھی ہے پٹی پڑھاتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں بھی ان کی باتوں میں کبھی کبھی آ جایا کرتی. تو سن لیں ذرا کہ برابری ہونی چاہیے، صنفی برابری. تقریریں ہوتی ہیں اس میں. تو ہمارا جواب یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے، صنفی برابری، بڑا خوبصورت نعرہ ہے. تو برابری تو جب ہوگی جب دونوں طرف سے برابری ہوگی. برابری کب ہوگی؟ جب دونوں طرف سے برابری ہو. وہ کیسے؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو مردوں کے برابر ہونا چاہیے؟ مرد اگر ڈرائیوری کرتا ہے تو عورت بھی ڈرائیوری کرے، اور مرد اگر سیلز مینی کرتا ہے تو عورت بھی کرے، اور مرد اگر ہوائی جہاز چلاتا ہے تو عورت بھی چلائے، اور مرد اگر فلاں کام کرتا ہے تو عورت بھی کرے. آپ یہ کہتے ہیں تو گویا آپ نے مردوں کے بوجھ کو ہلکا کرا دیا عورتوں کو ساتھ لے کر. آپ غور کر رہے ہیں؟ ہمارا جو کرنے کا کام تھا اس میں ہم نے عورتوں کو
شامل کر کے اپنا بوجھ ہلکا کر لیا۔ ہم تو مزے میں رہے نا، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ برابری جب ہوگی جب آپ عورتوں کے کام میں شریک بن جائیں۔ عورتوں کا کام کیا ہے کہ وہ اولاد دیتی ہے آپ کو، تو 1 سال وہ دے تو 1 سال آپ تیاری کریں، ایک برابری تو جب ہوگی۔ اور اولاد کو وہ دودھ پلاتی ہے تو ذرا آپ بھی پلا کے دیکھیں، جبھی تو اس کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ 24 گھنٹے وہ بچے کی کیئر کرتی ہے، اسی کی نیند جاگتی ہے، اسی کی نیند سوتی ہے۔ ذرا آپ ایک دن تو رکھ کے دیکھیں چھوٹے بچے کو، جلال آ جاتا ہے میاں صاحب کو، ذرا سا رونا آ جائے بچے کو تو دوسرے کمرے میں جا کے لیٹ جائے گا کہ میری نیند خراب ہو رہی ہے۔ اب جو عورتوں کا کرنے کا کام ہے اس میں تو مرد شریک ہے نہیں، وہ تو دور کھڑا ہے کہ تم یہ بھی کرو ہمارا کام بھی کرو۔ تو یہ عورتوں پر ظلم ہے یا عورتوں کے ساتھ انصاف ہے؟ آپ بتائیے، بتاؤ بھائی۔ اپنے کام میں تو اسے شریک کر لیا اور اس کے کام میں آپ دور سے دیکھ رہے ہیں، بس تماشبی بنے ہوئے ہیں۔ یہی حال گھر کے باورچی خانے کا ہے۔ اللہ نے عورت کو صفت دی ہے تھوڑے وقت میں کھانے پینے کا اچھا انتظام کر لیتی ہے، بڑھیا کر لیتی۔ بیگم چلی جائے گھر تو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں، ایک پیالی چائے بناتے ہوئے تو ہلکس آتی، ہوٹل کا کھانا کھاؤ نہیں تو پھر تارے گنو۔ تو اس کے اس کام میں بھی آپ شریک نہیں اور اس میں بھی شریک نہیں، اور دعویٰ آپ کر رہے ہیں برابری کا۔ کبھی چہرہ دیکھا ہے آئینے میں آپ نے کہ برابری کر رہے ہیں؟ آپ ظلم کر رہے ہیں عورت کے ساتھ۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ عورت مقدس ہے، اس کو بٹھاؤ گھر میں، اس کو کھلاؤ، اس کو پہناؤ، اس کی دلداری کرو، اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو، ایک رانی کی طرح رکھو اسے۔ اسلام یہ کہتا ہے۔ اور یہ دنیا میں عورتوں کے دعوے دار، عورتوں سے ہمدردی کے دعوے دار جھوٹے ہیں، فراڈی ہیں، اور عورت اپنے بھولا پن کی وجہ سے ان کا شکار ہو رہی ہے، اور ان کو جو دشمن ہے ان کو اچھا سمجھ رہی ہے، اور جو اسلام ان کے عزت عفت عصمت کا محافظ ہے ان کو اپنے لیے پابندی سمجھ رہی ہے۔ یہ عورت کا بھولا پن ہے۔ جہاں بھی اور جب بھی یہ تقسیم کار ہوگا کہ عورتیں اپنے گھر میں رہ کر کے اصلاح کریں، بچوں کی دیکھ ریکھ کریں، تربیت کریں، ان کو اچھا انسان بنائیں، صاحب ایمان بنائیں، عقیدہ ان کے گھٹی میں ڈالیں، گھر کا ماحول اچھا بنائیں، اور مرد حضرات نگرانی کریں اور باہر کی ذمہ داری نبھائیں، بہترین زندگی گزرے گی، مرد بھی خوش رہے گا، عورت بھی خوش رہے گی۔ تو اس معاملے میں اسلام تقسیم کار کرتا ہے، اور جہاں تک نیکی کا معاملہ ہے تو ثواب کے اندر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھئی مرد نے نماز پڑھی ہے تو اس کا تو اتنا ثواب، اور عورت ہے تو اس کا اتنا ثواب نیچے کر دو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ قیامت میں بہت سی عورتوں کی نیکیاں بہت سے مردوں سے بڑھ جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت سبحان اللہ کہے تو آدھا ثواب اور مرد کہے تو پورا ثواب، ایسا کچھ نہیں ہے، دونوں کو برابر ثواب ملتا ہے۔ اور یہاں تک بات ہے کہ مرد حضرات مسجد میں آ کر نماز پڑھے جماعت سے 27 گنا زیادہ ہے،
اور عورتوں کے لیے حضور نے فرمایا اپنی کوٹری میں پڑھو تو سب سے زیادہ ثواب، 27 کی بھی قید نہیں ہے وہاں پر، حتیٰ کہ حرمین شریفین میں بھی اپنی قیام گاہ پر پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے حرم میں پڑھنے کے مقابلے میں۔ تو ہماری مائیں بہنیں احساس کمتری میں ہرگز نہ رہیں، بڑا اونچا درجہ ملے گا انہیں، شرط یہ ہے کہ وہ سنت شریعت کی پابندی کریں۔ یہ بتائیے کہ اس امت میں سب سے زیادہ عزت والی خاتون کون سی ہیں؟ بتائیے، آپ بتائیے، سب سے زیادہ عزت والی رتبے والی خاتون کون سی ہیں؟ نبی اکرم علیہ السلام کی چہیتی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ تو ان کو یہ مقام کیسے ملا کہ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، خاتون جنت ہو۔ ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ کیا اس لیے کہ وہ حسینہ کائنات تھی؟ بتائیے، کوئی مقابلہ ہوا تھا جیسے آج کل مقابلے ہوتے ہیں، اس میں وہ فرسٹ آئی تھی؟ کیا ایسا ہوا؟ کیا ان کے پاس سب سے اچھے زیور تھے کہ بھئی ایسے زیور کسی عورت کے پاس نہیں، لہذا انہیں جنت کا یہ تمغہ مل جائے؟ کیا ان کے کپڑے بہت شاندار تھے؟ کیا بات تھی کہ حضور اکرم علیہ السلام نے اپنی پیاری صاحبزادی سے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار بنا دی جاؤ؟ کیا بات تھی؟ ان کا ایمان اور ان کے اعمال۔ پاکیزگی، پاک بازی، دینداری، یہی ان کی اس عزت افزائی کا سبب بنا۔ حدیث میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی مجلس میں یہ بحث ہوئی کہ عورتوں میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ تو آج ہماری مجلس میں اگر عورتوں میں بات چڑھ جائے نا، سب سے اچھی بات کیا ہے؟ کوئی کہے گا کہ جس کے پاس سب سے اچھے زیور ہوں، کوئی کہے گا جو سب سے حسینہ ہو، کوئی کہے گی جس سے سب سے اچھے کپڑے ہوں۔ تو سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ اندر تشریف لے گئے، صاحبزادی سے پوچھا کہ آج ابا جان کے کی مجلس میں یہ ذکر چل رہا تھا کہ عورت میں سب سے اچھی بات کیا ہے، تم بتاؤ، تم کیا سمجھتی ہو؟ تو صاحبزادی صاحبہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے اچھی بات عورت میں یہ ہے کہ نہ وہ غیر مردوں کو دیکھے، نہ اس پر کسی غیر کی نظر پڑے۔ سب سے اچھی بات کیا ہے عورت کے لیے؟ میک اپ نہیں بتایا، زیور نہیں بتایا، کپڑے نہیں بتائے، حسن نہیں بتایا، نہ دیکھے نہ دیکھی جائے۔ یہ سب سے بڑا تمغہ ہے کسی عورت کے لیے اگر اس میں یہ بات پائی جا رہی ہے، نہ تاک جھانک کرے، نہ اس پر کسی کی نظر پڑے، یعنی مکمل پردے میں رہے۔ تو آج ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں،
تو اگر ہم ان کا طریقہ، ان کی صفات نہ اپنائیں تو محبت کیسی؟ تو ہماری خواتین کے لیے ماڈل اگر کوئی بن سکتا ہے، آئیڈیل اگر کوئی بن سکتا ہے، تو یہ منحوسہ عورتیں نہیں ہیں جو بدکار اور بے حیا اور بے غیرت ہیں۔ آئیڈیل بنے گی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مومن عورت کی آئیڈیل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنے گی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بنے گی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے گی، جو قانتات ہیں، عابدات ہیں، سائحات ہیں الی آخری۔ تو کوئی عورت اپنے کو کمتر نہ سمجھے، بلکہ عورت رہتے ہوئے اپنا کردار پاکیزہ اور بہتر بنانے کی کوشش کرے، اور جو ذمہ داری اس کے سپرد کی گئی ہے وہ پوری کرے، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جو عورت 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھے، وصامت شہرها، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، وحصنت فرجها، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی بالکل پردے کا اہتمام رکھے، پاکیزہ زندگی گزارے، پاک باز رہے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ شادی کے بعد شوہر اس کے لیے مطاع بن جاتا ہے، ہاں اس میں بھی شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ شوہر کی بات وہیں تک مانی جائے گی جب تک شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر کوئی بے غیرت شوہر بے پردہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، یا اور کوئی غلط کام کروانا چاہتا ہے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جائز حدود میں ماں باپ کے مقابلے میں بھی شوہر کی بات مانے گی عورت۔ اطاعت بعلہا، 4 کام بتائے حضور نے، 5 وقتہ نماز کی پابندی، رمضان کے روزوں کا اہتمام، پاک بازی والی زندگی، اور اپنے شوہر کی اطاعت جو کرے۔ یہ 4 باتیں فرمایا دخلت من ای ابواب الجنت شاہد، اس کو جو ہے جنت میں داخلے کا بورڈنگ پاس ملے گا اسپیشل، کہ جس دروازے سے چاہے چلی جائے، وہاں کوئی پر نہیں مار سکتا اپنی مرضی سے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو اجازت دیں گے کہ چلو دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہاں سے مرضی ہو چلی جاؤ، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ قیامت تک آنے والی تمام مومن عورتوں کے لیے اس میں بشارت ہے۔ جو عورت چاہے یہ 4 کام کر کے اپنی سیٹ اور اپنا بورڈنگ پاس ریزرو کر سکتی ہے۔ نماز کی پابندی کرے، روزے کا اہتمام رکھے، پاک بازی والی زندگی گزارے، شوہر کی بات مانے، ہٹ اور ضد نہ کرے جائز امور میں، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں، اور ایک پاکیزہ اور پاک باز مومن خاتون کی طرح ہم زندگی گزاریں۔ ہمارے مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کی صحیح تربیت پر پوری نگرانی کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ پرسکون ہو سکے اور ہر طرح کی خرابیوں سے محفوظ ہو سکے۔ رمضان المبارک اب آنے والے ہیں، ماشاءاللہ چند دن باقی ہیں۔ یہ
نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ہر تجارت کا ایک موسم ہوتا ہے سال میں، تاجر لوگ انتظار کرتے ہیں، پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ ایسے ہی نیکیوں کا موسم جو ہے وہ رمضان المبارک، اس کے لیے ہمیں انتظار بھی ہونا چاہیے، تیاری بھی ہونی چاہیے۔ مائیں بہنیں بھی تیاری کریں، مرد حضرات بھی تیاری کریں، کیونکہ آدمی کے ساتھ نفسانی اور شیطانی شرور لگے رہتے ہیں، اور آدمی کمزور ہے، ان کے جھانسے میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی انتظام فرمایا کہ رمضان کا چاند دکھتے ہی جو بڑے سرکش قسم کے شیاطین ہوتے ہیں ان کو جکڑ بند کر دیا جاتا ہے، تاکہ ان کا زور کم ہو جائے اور نیکی کرنے والوں کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان میں فرشتے آواز لگاتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے نیکی کہ طلبگار آگے بڑھو، یعنی حوصلہ بڑھاتے ہیں کہ چلو بھائی چلو، پڑھو، تلاوت کرو، نماز پڑھو، ذکر کرو۔ ایک طبیعت میں اندر سے امنگ پیدا ہوتی ہے، یہ فرشتے کی آواز کا اثر ہے۔ اور جو برائی کرنے والا پیچھے ہٹ جا۔ چنانچہ بہت سے لوگ جو عادی گنہگار ہیں اور اللہ تعالیٰ رمضان میں انہیں ان گناہوں سے حفاظت کی توفیق بخشتے ہیں، تو ایک ماحول بنتا ہے خیر کا اور نیکی کا۔ اس ماحول سے اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں بر وقت تو ہماری ہی کمی ہے۔ اللہ نے تو موقع دیا ہے، پتہ نہیں اگلے سال موقع ملے کہ نہ ملے۔ اس لیے سب کو چاہیے کہ کمر بستہ ہو جائیں، عزم کریں کہ انشاءاللہ یہ رمضان ایسا گزرے گا کہ ہماری تمام برائیاں معاف ہو جائیں گی اور نیکیوں سے ہمارا نامہ اعمال بھر جائے گا۔ ایسا رمضان ہمارا گزرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، اس مجلس کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔